السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ العلماء ورثۃ الانبیاء لا دینار ولا درہم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرات محترم سامعین، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے یہ علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ وارثین کا مطلب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت، چھوڑا ہوا علم، اس کی وراثت کے ذمہ دار، اس کے وارث علماء ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ خیال آتا ہوگا کہ اچانک ایک ویڈیو بنانے کا کیا مطلب، مقصد۔ بزرگان محترم، حضرات سامعین، 2-4 دن سے دل بہت زیادہ بے چین تھا، اور کیوں نہ آپ سے کہتا چلوں کہ آنکھیں بھی آنسوؤں سے پرنم تھی۔ ہمارے ریاست کے اندر جیسا ماحول بنتا جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے علماء کے خلاف، کہنا نہیں چاہیے، اللہ معاف کرے۔ ملک کی اور فقیہ شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب، مفتاحی دامت برکاتہم پر جب انگلیاں اٹھی، اس کے بعد شہر کی اور دیگر شخصیات پر بھی اٹھی، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد حال ہی میں حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب والا جاہی دامت برکاتہم پر آواز اٹھی۔ ابھی عید کی نماز کے موقع سے ایک آواز اٹھی حضرت مولانا مقصود عمران صاحب قبلہ زیدہ مجدہم حضرت الاستاد پر۔ تو میں ان آواز اٹھانے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ سیاسی ممبر ہیں، آپ کا دبدبہ سیاست میں ہے، چاہے آپ کوئی بھی عہدے پر ہو، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، لیکن آپ اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے عہدے کے بل بوتے پر میڈیا میں آ کر، اسٹیج پر کھڑے ہو کر علماء کے بارے میں بک بک کر دینا، یہ کر کے چلے جانا، سمجھیے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے بھائی، اگر حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب کا مسئلہ لے لیں تو اگر ان کی غلطی آپ کو نظر آئی، ان کے اندر غلطی، وہ انہوں نے غلطی کی بات کہی ہے، تو حضرت سے آپ براہ راست ملاقات کر لیتے۔ حضرت مولانا مقصود عمران صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی بات اگر آپ کو بری لگی، ان کا عمل برا لگا، تو آپ حضرت سے پرسنلی کال پر بات کر لیتے، یا پھر آ جاتے ملاقات کے لیے۔ بڑوں کا مسئلہ ہے، ہم چھوٹوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے۔ ہماری برادری ہے، علماء اپنے علماء ہیں، امت کو بچا کر چلنا یہ ہمارا کام ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں بولیں گے آپ چھوٹوں کو اس میں انوالو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں میرے بھائی، اشد ضرورت ہے۔ امت کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، جو علماء کے خلاف بک بک کرتا ہے، خطرہ ہے اس کے ایمان کا، ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ علماء کے خلاف گالیاں بکتے رہو گے، من چاہی باتیں کرتے رہو گے، تو آپ کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکے گی؟ اگر آپ کے ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی تو آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں کے مستقبل کے اندر ان کے ایمان کی حفاظت کا کون ذمہ دار ہوگا؟ جو قوم اپنے بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ گمراہی کے راستے پر چلی جاتی ہے۔ اگر آپ علماء کو گالیاں دے کر، علماء کے خلاف بک بک کر کے، اپنے اندر سے علماء کا اپنے اندر سے علماء پر اپنے آپ سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء ہمارے لیے رہبر نہیں رہے، رہنما نہیں رہے،
تو آپ کا یہ میسیج صرف آپ کے لیے نہیں، ایک امت، آپ کے سننے والوں کا اور آپ کے فالوورز تک یہ میسیج پہنچ رہا ہے کہ امت کا اعتماد علماء سے ختم ہو جائے گا۔ امت کا اعتماد علماء سے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی علماء سے اپنا اعتماد ختم ہوگا، سمجھ جائیے کہ اس دن تباہی اور بربادی کا عالم شروع ہو جائے گا۔ ایک وہ واحد شخصیت ہے علماء، جن علماء سے اگر امت جڑی رہے گی تو اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اگر علماء سے امت کٹ گئی، سمجھیے اس کا ایمان ختم ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ کو ہر چیز بتانے والے علماء، ہر بات بتانے والے علماء، آپ کے ایمان کی بات کرنے والے علماء۔ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ میڈیا میں آ کر بڑے زور و شور سے کسی کے خلاف بول دیتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ان سے ہے، تو جائیے سیدھا براہ راست بات کیجئے، فون پر بات کیجئے۔ کیا ضرورت ہے میڈیا میں آ کر لوگوں کو ولگلانے کی، لوگوں کو بہکانے کی؟ اگر آپ ایسے کرتے رہیں گے تو آنے والے مستقبل، آپ کے بچے، ہمارے نوجوان، ان کا کیا عالم ہوگا؟ اور آپ کے بچوں کے اندر کیا علماء پر اعتماد رہے گا؟ اعتماد جب ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کے اندر یہ ہمت ہے کہ ان کے اندر اعتماد کو پیدا کریں؟ آپ ہے کسی کے اندر ہمت؟ ایک مرتبہ اعتماد ختم ہو جائے تو بھائی بھول چوک انسان ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں، بھول چوک ہوئی ہوگی کسی سے۔ میری بات کو بغور سماعت فرمائیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، سب سمجھدار ہیں۔ اللہ کے لیے یہ حرکتوں سے باز آئیں، ورنہ آخرت اتنی خراب ہوگی میرے بھائی، پھر افسوس کا اور پچھتاوے کا بدلہ پھر اس کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ کے لیے جو بھی علماء کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، ویڈیوز نہ بنائیں، غیر غلط حرکتیں نہ کریں۔ جو مسئلہ ہے پرسنلی سلجھانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔